اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت میں دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مادہ دال با با ہے، اور یہ دب بمعنی عام رفتار سے چلنے یا سست رفتار سے چلنے کے لیے آتا ہے۔ تو ہر وہ جاندار جو ہلکی چال سے چلتا ہو، خواہ وہ پیٹ کے بل رینگ کر چلے جیسے سانپ وغیرہ، یا پاؤں پر چلے جیسے انسان اور دیگر جاندار وغیرہ شامل ہیں، تو ان کو دابہ کہا جائے گا۔ نیز مذکر و مؤنث دونوں کے لیے اس کا ایک جیسا استعمال ہوا ہے۔ اور یہ دابہ کا جو لفظ ہے یہ دیمک کے لیے بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، جس نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی لاٹھی کو چاٹ کھایا تھا اور وہ ٹوٹ کر گر گئی تھی۔ جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ سے جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ وہ بولے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ احادیث و آثار جو دابۃ الارض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے آئے، ہمیں ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دابۃ الارض یاجوج ماجوج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا نکلنا، اور مغرب و مشرق جزیرہ عرب میں 3 خسف واقع ہونا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی، انہی کے ساتھ رات گزارے گی، انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی۔ صحیح مسلم کی کچھ اور احادیث بیان کی جاتی ہیں جس میں دابۃ الارض کا ذکر قیامت کی نشانیوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض کا ضحیٰ کے وقت آ جانا، دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا آ جانا۔ تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر، یعنی تم میں سے ہر خاص و عام کو اس سے ملنا ضروری ہے۔ دابۃ الارض کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوں، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے 1 فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے بھالے کی طرح کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہیں ہوگی، 3 دن میں یہ بامشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر سے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈھے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کی پیشانی پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کر دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ منور ہو جائے گا،
اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ بعض اور روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے، اور سچے ایمان والوں اور چھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کر دے گا۔ دابۃ الارض سے متعلق اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ چند روایات اور اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جو تفسیر کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ بہرحال ان روایات اور اقوال کے بارے میں مجھے کوئی صحیح سند کی حدیث نہیں مل سکی۔ تاہم صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دابۃ الارض ایک جانور ہے جو قرب قیامت زمین سے نکلے گا، جو لوگوں سے کلام کرے گا اور ان کو کہے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت کسی کو ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لا چکا ہو اور نیک اعمال کرتا رہا ہو۔